السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سلسلہ سیرت صحابیات کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ پڑھیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی تھیں، آپ کی منہ بولی ماں تھیں، اور علم و ادب کے حوالے سے دیکھیں تو آپ شاعرہ تھیں۔ ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ ایسی خاتون تھیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا، اور اس کے علی الرغم کہ ان کے شوہر ابو طالب ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آگے آگے رہے، آپ کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا، لیکن ایمان کی دولت ان کو نہیں ملی۔ لیکن ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ نے طویل عمر پائی تھی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہ جو ہے انہوں نے مدینہ بھی مہاجر ہوئیں، اور طویل عمر پانے کے بعد 5 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ جو ہے ان کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور ان کے والد اسد بن ہاشم ہیں، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بھتیجی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ وفات پا گئے، اور اس سے 2 برس پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا چکی تھی، تو ابو طالب اپنے والد کی وصیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امومت کا سایہ ملا، ان کے والدہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دست شفقت رکھا کہ آپ کی جو ہیں وہ چچی تھیں، لیکن انہوں نے آپ کو اس طرح سے پالا جس طرح کے ایک بیٹے کو پالا جاتا ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی یہی تھی کہ جذباتی طور پر پے در پے صدمے اٹھا چکے تھے، پیدائشی یتیم تھے، پھر اس کے بعد 6 برس کی عمر میں والدہ بھی انتقال کر گئی تھیں، اور اب بہت شفقت کرنے والے اور بہت محبت کرنے والے اور ہر محفل میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھنے والے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے تھے۔ تو پھر جو ہے فاطمہ بنت اسد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبت بھرا سینہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا لیا، اور اتنا زیادہ آپ سے پیار کرتی تھی، اتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اور اس کے اندر جو ہیں وہ یعنی وہ ایسا پیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس محبت کو اور اس پیار کو یاد رکھا۔ یعنی ان کے وفات ہی کا جو دن ہے، یہ ہجرت کے 4 یا 5 سال بعد کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی، جس خبر کو سن کر آپ بہت سخت ملول اور غمزدہ ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جو خبر تھی وہ اس خاتون کی وفات کی خبر تھی جنہوں نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماں کی محبت عطا کی تھی، کہ آپ نے جب یہ خبر سنی تو آپ فوراً ہی ان کے گھر گئے، اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھیں، آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل خانہ کو اپنی قمیص مبارک جو ہے وہ عطا فرمائی، اور ان کو کہا کہ انہیں میری قمیص کا کفن پہناؤ۔ یہ بھی انتہائی محبت کا
کی علامت ہے، اور اس شفقت اور اس محبت کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں محسوس کرتے تھے، اس کا اظہار ہے کہ آپ نے اپنی قمیص ان کو کفن پہنانے کے لیے عطا کر دی۔ پھر آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے جو تھے، زید بن حارثہ کی اولاد اور ام ایمن کی اولاد، اور حضرت ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے مدینہ کے اندر، ان دونوں کو حکم دیا کہ جا کر جنت البقیع میں قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر والا حصہ کھود چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی، پھر اس میں سے خود ہی مٹی نکالی، اور جب یہ کام پورا ہو گیا تو آپ خود جو ہے وہ اس لحد کے اندر لیٹ گئے اور انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور آنسو جو ہیں وہ آپ کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ بنت اسد سے تعلق تھا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے، جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں، اور ہم سب کے لیے ان کے اسوہ کے اندر بڑی مثال ہے۔ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان سارے گھروں کے اندر جس میں کوئی یتیم رہتا ہے، کہ ایک یتیم کی دلداری کس طرح کی جاتی ہے، اپنے سینے کو اس کی محبت سے کس طرح بھرا جاتا ہے، اسے اپنے بچوں پر کس طرح ترجیح دی جاتی ہے، اور کس طرح خود اپنی ذات کے اوپر ترجیح، کہ اگر کھانا کم ہوتا تو فاطمہ بنت اسد خود بھوکی رہ لیتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی، اور اگر جو ہے وہ لباس کی ضرورت ان کو بھی ہوتی لیکن وہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی ضرورت کو پورا کرتی۔ تو نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بہت عمدہ خاتون تھیں، سردار قریش ہاشم بن مناف کی پوتی تھیں، عبد المطلب کی بھتیجی تھیں، ابو طالب کی زوجہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی تھیں اور سمدھن بھی تھیں، یعنی آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ان کے بیٹے حضرت علی سے کیا تھا، اور ایسی خاتون تھی جن کی کوکھ سے ایسے پیارے بچوں نے جنم لیا کہ جیسے جن میں حضرت جعفر طیار تھے جو موتا میں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کہا، اور جو ساس تھیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی، اور دونوں کا نام جو ہے وہ ایک ہی تھا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی فاطمہ کا نام ہی فاطمہ بنت اسد پر رکھا تھا۔ اور حضرت فاطمہ جو تھیں یعنی قریش کے معزز گھرانے بنو ہاشم میں آنکھ کھولی انہوں نے، اسی میں پروان چڑھیں، اور ان کا بچپن بھی اعلیٰ اوصاف اور خصائل کا حامل تھا، اور یعنی یہ ان کی خصوصیات تھیں کہ حضرت عبد المطلب کی گوہر شناس نگاہ نے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کیا، اور ابو طالب سے ان کا نکاح کیا اپنے اس بیٹے سے جس پر انہیں بھی بہت اعتماد تھا، یعنی اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنے یتیم بیٹے کو اپنے 9 بیٹوں میں سے ابو طالب کے حوالے کر گئے تھے، اور جو ہے وہ ابو طالب کو ان سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا ہوئیں، اور لڑکوں کے نام ہیں طالب، عقیل، جعفر اور علی، اور ابو طالب جو ہیں یعنی ان کے بیٹے طالب پر ہی ابو طالب نے کنیت اختیار کی، اور لڑکیوں کے نام جو ہیں وہ بھی معروف ہیں، ام ہانی، اور بعض جگہ ہند یا فاطمہ ہے، اور جمانہ اور ربطہ، یہ ان کی بیٹیوں کے نام تھے۔ اور علامہ ابن البر لکھتے ہیں کہ ہی اول ہاشمیہ ولدت لی ہاشمی،
کہ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی، اور شعر و شاعری بھی بہت اچھی کرتی تھیں، اور یہ شعر ان سے منسوب ہے جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے عقیل کے لیے کہا تھا: انت تکون ساجد نبیل او اوہ تدب شمال بلیل۔ اور بعثت کے بعد رحمت عالم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو بنو ہاشم نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا، یعنی یہاں تک کہ بنو ہاشم کے وہ افراد جنہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی شب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد بنو ہاشم کے ان افراد میں سے تھیں جنہوں نے ابتدائے دعوت کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور کچھ ہی دن بعد ان کے بیٹے جعفر جو ہیں وہ بھی اسلام لے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی پرورش پا رہے تھے، اور وہ بھی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور وہاں پر مشغول عبادت تھے، حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، تو ابھی تک حضرت علی نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے ان کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر جعفر سے کہا کہ بیٹے تم بھی اپنے چچا زاد کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی ابو طالب جو ہے اگرچہ خود تو اسلام نہیں لائے لیکن اپنے گھر والوں کو ترغیب دینے اور ان کی پشت پر کھڑے ہونے میں انہوں نے پورا ساتھ دیا۔ بعثت کے بعد جب اہل حق پر مشرکین کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو سرور عالم نے مسلمانوں کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 5 اور 6 ہجری کے اندر 2 قافلے جو ہیں حبش کی جانب گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بہادر بیٹے حضرت جعفر طیار بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس بھی تھی۔ اور ابن اسحاق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے، لیکن موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ دوسری ہجرت میں مہاجرین کے ساتھ تھے۔ بہرحال حضرت فاطمہ بنت اسد نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی بہو اور اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی۔ 7 نبوی میں جب مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ خاندان بنو ہاشم کو جو ہے قتل کرنے کے لیے ہم کفار کے حوالے نہیں کریں گے، تو کفار نے ان کے خلاف ایک پورا بائیکاٹ کی مہم چلا دی کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، اور کوئی شخص ان یعنی بنو ہاشم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے کوئی رشتہ ناطہ کیا جائے گا۔ اور اس فیصلہ کو تحریر میں لانے کے لیے ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور اس کو کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد اور ان کے پوتے پوتیوں کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے جو زیر اثر چند ہاشمی تھے انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے، مصائب اور آلام جھیلتے رہے۔ ایسی حالت بھی تھی کہ کبھی پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور بلکتے ہوئے بچوں کی آوازیں جو اتنی شدید ہوتی تھی کہ جو باہر سے گزرنے والے تھے ان کا سینہ چیر دیتی تھی۔ تو یہ سارے مصائب اور آلام برداشت کرنے میں فاطمہ بنت اسد بھی پیش تھیں، اور اس سارے عرصے میں انہوں نے اپنے کنبے کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب ابو طالب فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سرپرستی حضرت فاطمہ نے خود اٹھا لی، اور اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر وہ آپ پر شفیق تھیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو مدینہ کی ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی۔ ہجرت کے موقع پر یعنی ان کے لخت جگر ہیں حضرت علی المرتضیٰ، جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔
اور ہجرت نبوی کے 2 سال بعد یا 3 سال بعد فاطمہ بنت اسد کے بیٹے حضرت علی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے ہوا، اور اس موقع پر زوج بطول نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کفا فاطمہ بنت الرسول سقامیۃ الماء والذہاب فی الحاجہ ویکفیک الداخل الطحن والعجن، کہ فاطمہ بنت رسول آتی ہیں، میں پانی بھروں گا اور باہر کے کام کروں گا، اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی، یعنی بہترین بہو۔ اور اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حضرت علی اس معاملے کو چلانے میں پیش تھے، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بزرگ والدہ کے اوپر سے کام کی ذمہ داریوں کو ہلکا کیا، اور کہا کہ اب یہ میری اور میری بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ہم باہر کے کام میں کروں گا، اور گھر کے کاموں میں آپ کی بہو فاطمہ آپ کی پوری طرح سے مدد کریں گی۔ رحمت عالم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت تھی، آپ اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی شفقت، ان کی شرافت، ان کے اعلیٰ اوصاف کی تحسین فرمائی۔ در منصور میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہی فاطمہ ہیں در منصور میں ہے کہ یہی فاطمہ ہیں جن کے فضائل اور معاصر کتب سیر میں مذکور ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کے چند سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے صدمے کو شدت سے محسوس کیا، اور آپ نے فرمایا، یعنی لوگ جو ہیں وہ حیران ہو رہے تھے اس بات کے اوپر کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کا اتار کر آپ کے کفن کے لیے دے دی، قبر کھودنے کے اندر حصہ لیا، پھر تدفین سے پہلے آ کر قبر میں لیٹ گئے، دعا کی، اے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا اور ان کی قبر کو وسعت دینا۔ اور پھر جو ہے لوگوں نے اس بات پر آپ کے اس عمل پر تعجب کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی، میں نے اپنی قمیص ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے، اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر میں آسانی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت علی اور حضرت جعفر کے علاوہ فاطمہ بنت اسد کے فرزند عقیل اور صاحبزادیوں میں ام ہانی جمانہ کو بھی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور ربطہ جو ہے ان کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جس خاتون کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارکہ کفن ملا ہو، اور جس کی آخری آرام سے باعث تکوین روزگار کا جسد اطہر مس ہوا ہو، اس کے علو مرتبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بہترین اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر دل پھوپھی حضرت صفیہ عبد المطلب کی بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی صفیہ کے والد جناب عبداللہ کی باپ شریک بہن تھیں، اور دونوں کی ماں جو تھی حضرت عبداللہ کی اور حضرت صفیہ کی الگ تھیں، لیکن باپ دونوں کے ایک ہی تھے، عبد المطلب۔ اور حضرت صفیہ جو ہیں وہ والد کی طرف سے ان کا نسب نامہ صفیہ بنت عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب ہے، اور ماں کی طرف سے ان کا نسب نامہ صفیہ بنت حالہ بنت وہب یا احیب یا وہب بن مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یعنی کبھی جو والدہ ہیں وہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ بھی حضرت صفیہ کا قریبی رشتہ تھا، کہ وہ حضرت آمنہ جو ہیں وہ آپ کی چچا زاد بہن تھی،
اور اس طرح سے اس رشتے کے لحاظ سے حضرت صفیہ باپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور ماں کی جانب سے خالہ زاد بہن کا رشتہ تھا۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ کے بھائی تھے، جیسے بہادر بھائی تھے ویسی ہی بہن تھی، یعنی یہ عبد المطلب کی اولادوں میں حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ یہ حقیقی بھائی بہن تھے۔ اور ان کو جو ہے حضرت صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عمۃ النبی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس نام سے وہ زیادہ مشہور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت پیش کی تھی تو آگے بڑھ کر جن لوگوں نے اس دین کو اختیار کر لیا وہ ان میں حضرت صفیہ کا شمار ہوتا ہے، تو اس طرح سے سابقون الاولون جماعت میں شامل تھیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت صفیہ مکہ ہی میں پیدا ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہم سن تھیں، یعنی عمروں میں تھوڑا بہت فرق تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں مسلمان ہوئیں ان پر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، جن میں ایک عروہ بنت عبد المطلب ہے، دوسری عاتقہ بنت عبد المطلب ہیں، اور تیسری حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ اور باقی جو پھوپھیاں ہیں آپ کی ام حکیم بیضاء، امیہ اور برہ، یہ 3 مسلمان نہیں ہوئی تھیں، اور 3 پھوپھیاں آپ کی مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کی بہادری کے جوہر ہمیں نظر آتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا غزوہ احد کے اندر جوانمردی دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے وحشی کے جو ہے وہ حربہ سے، اور ہند بن زوجہ ابو سفیان نے نہ صرف یہ ہے کہ حضرت حمزہ کے خون کی قیمت مقرر کی تھی، یعنی وحشی جس نے آپ کو قتل کیا اس کو آزاد کر دیا تھا اور اس کو بہت زیادہ مال اور اکرام کیا تھا، اس کا مال و دولت دیا تھا۔ اس نے ہند نے حضرت حمزہ سے اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جو کہ غزوہ بدر کے اندر مارے گئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا تھا۔ تو جب مدینہ کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے بھائی کی جو ہے وہ خبر ملی، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر ملی کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں غزوہ کے اندر، تو حضرت صفیہ جو ہیں وہ کئی صحابیات تھیں جو اپنے گھروں سے نکل آئیں، اور ان میں حضرت صفیہ بھی تھیں۔ اور جب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احد کی طرف آتے دیکھا تو ان کے بیٹے زبیر بن عوام سے کہا کہ اپنی والدہ کو وہیں روک دیں، وہ بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ حضرت صفیہ اپنے بھائی کی اس طرح سے جو مسلح کی ہوئی لاش ہے وہ دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گی۔ تو حضرت صفیہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، اور یہ نہایت اندوہناک معاملہ ہے، لیکن میں صبر کروں گی۔ اور یعنی پھر جب وہ حضرت حمزہ کی میت کے پاس آئیں تو ان کی آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ پاس کھڑی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے آنسو دیکھے تو آپ بھی بے اختیار رونے لگے۔ آپ کے پیارے چچا جان جن سے جدائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاک تھی، اور آپ نے ان حالات کے اندر بھی حضرت صفیہ کو تسلی دی اور کہا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر دی ہے کہ عرش عظیم پر حمزہ کا استقبال ہوا ہے، اور وہاں انہیں اسد اللہ اور اسد رسولہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ حضرت صفیہ جو ہیں وہ
اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگیں، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 چادریں پیش کی اور واپس مدینہ چلی گئیں، اور انہی 2 چادروں کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے گئے اور احد کے مدفن میں پہنچائے گئے۔ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی، یہ بڑی ہی باسعادت پھوپھی تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ابتدائی دور کے اندر آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا۔ پھر یہ تھا کہ حضرت صفیہ جو تھیں وہ بہت بڑی شاعرہ بھی تھیں، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی وفات کے اوپر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، اور پھر اس کے بعد اپنے پوتے عبداللہ بن زبیر کی شہادت پر دلسوز مرثیے بھی کہے تھے، اور جو کہ شاعری کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت صفیہ کا جو پہلا نکاح ہے یہ حارث بن حرب اموی سے ہوا تھا، اور ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا۔ پھر دوسرا یہ جو ہے حارث فوت ہو گئے تھے، تو ان کی وفات کے بعد عوام بن خویلد سے دوسرا نکاح ہوا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور قریشی الاسدی تھے۔ اور پھر جو ہے حضرت صفیہ یعنی خود بھی بہت تھی آگے دین کے معاملات کے اندر، پھر آپ کے شوہر حضرت عوام، اور پھر جو ہے وہ آپ کی اولاد، سبھی جو ہے وہ دین کے کاموں کے اندر اور اپنی سرفروشی دین کے لیے دکھانے کے لیے آگے تھے۔ آپ کے جو بیٹے تھے صائب بن عوام، انہوں نے کئی جنگوں کے اندر شرکت کی، زبیر بن عوام نے کئی جنگوں میں شرکت کی۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عوام جو ہیں یہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی، یعنی جب مکہ سے لوگ حبش کی جانب ہجرت کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ وہاں چلے گئے تھے، پھر واپس آ گئے کچھ عرصہ بعد، اور پھر جو ہے وہ مدینہ جو ہے ہجرت سے پہلے ہی عوام جو تھے، عوام بن خویلد، وہ انتقال کر گئے تھے، اور حضرت صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر ہجرت کی تھی مدینہ کی جانب، تو اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ساتھ کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو لڑائی میں شکست ہونے لگی، تو انہوں نے حضرت صفیہ جو تھی گھر سے جب نکلی تو انہوں نے صحابہ کرام پر بہت غصہ کیا تھا، اور جو ہے پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ صرف غزوہ احد ہی نہیں بلکہ جہاد کے میدانوں کے اندر حضرت صفیہ اور حضرت زبیر یعنی دونوں ماں بیٹا جو تھے وہ اگلی صفوں کے اندر تھے، کہ حضرت زبیر ہر جنگ کے ہیرو تھے، اور غزوہ خندق کے اندر جو حضرت زبیر تھے ان کے بیٹے، انہوں نے قریش کا ایک بہت بڑا سورما تھا نوفل بن عبداللہ، اس پر اپنی تلوار کا ایسا وار کیا تھا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اپنی تلوار اس زور سے کھینچی تھی کہ دشمن کے جسم کو کاٹ کر گھوڑے کی زین تک پہنچ گئی تھی۔ اور یعنی خود بھی حضرت صفیہ جو تھی وہ ایسی ہی تھیں کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، جس کو یعنی دونوں ہی نام ہیں اس کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اور بچوں کو ان کی حفاظت کے لیے ایک قلعے کے اندر بھیج دیا تھا، کیونکہ آگے جو ہے وہ 10,000 کا لشکر تھا۔ جب کفار اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی مدد لے کر اور کفر سارے کا سارا مجتمع ہو کر اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکل آیا تھا، اور پیچھے سے بنو قریظہ جو تھے انہوں نے بھی عین وقت کے اوپر یہود کے اس قبیلے نے غداری کر دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ایک مضبوط قلعہ کے اندر جس کا نام کہ فارع تھا، وہاں ان کو عورتوں اور بچوں کو منتقل کیا تھا، اور ان کی نگرانی کے لیے حضرت حسان بن ثابت کو متعین کیا تھا۔ اور جب جو ہے وہ یہود نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ حالات کا پتہ کرے کہ اس قلعے کے اندر جو ہے وہ کتنی فوج موجود ہے،
تو وہ یہودی جو ہے وہ جو جاسوس تھا وہ چھان بین کرتا ہوا قلعے کے پھاٹک تک آ گیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح سے اس کے اندر داخل ہو۔ حضرت صفیہ جو تھیں انہوں نے قلعے کے اوپر سے اس یہودی کو دیکھ لیا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اتر کر اسے قتل کر دیں، اور تاکہ وہ جا کر باقی لوگوں کو یہ خبر نہ دے سکے کہ قلعے کے اندر عورتیں ہی ہیں اور جہاں پر کوئی فوج نہیں ہے۔ حضرت حسان جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کبھی انہوں نے زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی تھی، ان کا دل بڑا نرم تھا، خون دیکھ کر ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، اور جو ہے ایک دوسری جو روایت ہے اس کے مطابق ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کے بعد وہ یعنی جنگ و جدل نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، حضرت حسان کو جب حضرت صفیہ نے کہا کہ آپ قلعے سے نیچے اتریں اور اسے جا کر اس شخص کو قتل کر دیں تاکہ وہ دوسروں تک یہ راز نہ پہنچا سکے کہ قلعے کے اندر صرف عورتیں اور بچے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو حضرت حسان نے معذوری ظاہر کر دی۔ تو پھر حضرت صفیہ نے کیا کیا، انہوں نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب جو تھا انہوں نے جو ہے وہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کا سر قلم کر کے تو اس کو باہر پھینک دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یہود کو خبر ہو جائے کہ یہاں قلعے کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر حملہ کر سکیں، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جو حضرت حسان تھے انہوں نے اس کی بھی جو ہے وہ اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت صفیہ نے اس کا گردن کاٹی اور اس کو دور جو ہے وہ پھینک دیا قلعے سے باہر، تاکہ جو یہود ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ قلعہ ان کے لیے کوئی ترنے والا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ کام جس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا تو اس وقت ان کی عمر 60 سال سے زائد تھی، اور یعنی ان کا یہ اقدام جو تھا وہ دشمن کے لیے اتنا رعب کا باعث بنا کہ جب دیر تک ان کا جاسوس واپس نہیں پہنچا تو وہ گئے تلاش کے اندر، اور جب جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے یہودی جو تھا اس کی تو گردن اڑی ہوئی ہے اور دور پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے واپس قلعے میں جا کر یہی اطلاع دی اپنے جو ہے بنو قریظہ کو کہ قلعے کے اندر فوج موجود ہے اور ہمارا جاسوس قتل ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ اقدام کی کوئی جرات نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت زبیر جو تھے نبی حضرت صفیہ کے صاحبزادے، ان کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی، اور یہ انہوں نے ایک ساتھ ہی ہجرت کی تھی، اور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس وقت بہت عرصہ تک مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ منافقین نے اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور کفار اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں مدینہ جانے کے بعد ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے صاحبزادے، وہ پہلی اولاد تھے جو کہ مدینہ میں جانے کے بعد پیدا ہوئے، اور اس بچے کی پیدائش کی سب مسلمانوں نے ہی بہت خوشی منائی تھی، اور پھر وہ بیٹا بھی ایسا ہی تھا، جیسی باپ تھے، جیسے پھوپھی تھی، ویسے ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ بن زبیر بھی تھے، اور عمر کے لحاظ سے تو حضرت صفیہ جو ہیں تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھیں، اور ان کی جو ان کا حضرت صفیہ کا جو ہے وہ جوانی کے اندر بھی ایک مرتبہ تھا اور ان کا ایک معیار تھا، یعنی
حضرت صفیہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ان کو بہت نازک اور ناز و نام کے اندر پال کر ان کو نرم نہیں بنانا چاہتی تھی، بلکہ وہ ان کو بہت نڈر اور بہادر اور سپاہی بنانا چاہتی تھی، اور اس وجہ سے وہ اپنے بچوں سے سخت کام لیتی تھی۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کی جب تربیت وہ کیا کرتی تھی تو بچپن کے اندر، تو وہ ایسے ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتی تھی، زد و کوب بھی کر لیتی تھی کہ زبیر کے جو چچا تھے نوفل بن خویلد، وہ انہوں نے جب ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تو بہت بےتاب ہو گئے، اور حضرت صفیہ کو بہت سختی سے ڈانٹا کہ اس طرح تو تم بچے کو مار ڈالو گی۔ نوفل نے جو ہے وہ بنو ہاشم اور اپنے قبیلے کے بعض افراد کو بھی بتایا کہ صفیہ تو بچے پر بڑا ظلم کرتی ہیں، بڑے سختی کرتی ہیں، اور جب ان کی سخت گیری کا چرچا عام ہوا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے آ کر یہ رڈس پڑھا، من قال انی ابغضہ فقط کذبا، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے سے بغض رکھتی ہوں یا نفرت کی بنا پہ اس کو مارتی ہوں تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ انما اضربہ لکی یلبا، کہ یہ تو میں اس لیے اس کو پیٹتی ہوں تاکہ وہ عقل مند ہو جائے، وَيَهْزَمُ الْجَيْشَ وَيَأْتِ السَّلْبَ، اور وہ فوج کو شکست دے سکے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ اور یعنی کہتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر جو تھے وہ ایک دفعہ لڑکپن کے زمانے میں ان کو ایک جوان اور بہت طاقتور آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا، اور انہوں نے اس شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے آ کر حضرت صفیہ سے جب شکایت کی تو انہوں نے معذرت کرنے کے بجائے لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بزدل یا بہادر؟ یعنی یہ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت زبیر بڑے ہو کر بھی ایک بہت صف شکن مجاہد اور ایک شجاعت والے جو ہیں وہ سپاہی بنے، اور جو ان کی صفات تھیں، یعنی صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ ماں کی تربیت نے بھی ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو بہت سنوار دیا تھا، ان کے اندر اسلام کی محبت جو تھی وہ کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور رحمت عالم سے حضرت زبیر بہت والہانہ انداز میں محبت کرتے تھے، کہ کہتے ہیں کہ بعثت کے ابتدائی دنوں کے اندر ایک دن حضرت زبیر نے یہ افواہ سنی کہ حضور کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا ہے یا شہید کر لیا ہے، تو اتنا بے قرار ہوئے کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار سونت کر برق رفتاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے۔ جب آپ کو بخیریت پایا تو آپ کی جان میں جان آئی، اور چہرہ جو ہے وہ ان کا کھل اٹھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برہنہ شمشیر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا پھر کہ کفار مکہ جو ہیں وہ آپ کو قتل کر دیں اور اس کے بعد ان کی جان بچ جائے۔ یہ جو ہے یعنی حضرت صفیہ جو تھیں ابھی بعثت کے 5ویں سال ہی ان کو اپنے شوہر سے عارضی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا، کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ہجرت کر گئے تھے، عوام جو جن کا نام تھا، اور حضرت زبیر جو تھے وہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے، اور وہی چچا نوفل بن خویلد جو کہ بچپن میں حضرت زبیر کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور قبیلے والوں اور خاندان والوں سے بات کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے اوپر ظلم کرتی ہے اور اس کے ساتھ سختی کرتی ہے، تو وہی چچا حضرت زبیر کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا تھا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور پھر جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ جو ہجرت کر کے گیا حبش کی جانب، تو اس میں جو ہے وہ حضرت زبیر بھی شامل تھے،
اور حضرت صفیہ پر ان کی جدائی بہت سخت شاک تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خیال کر کے اور اپنے بیٹے کی سلامتی کا خیال کر کے انہوں نے بڑے صبر سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس آزمائش کو برداشت کیا۔ اور اب مہاجرین جو تھے وہ حبش میں گئے ہوئے انہیں 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان کو یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، یا دوسری روایت کے مطابق کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان مصالحت ہو گئی ہے۔ تو مہاجرین جو ہیں وہ مکہ واپس آئے۔ جو لوگ واپس آئے تھے ان میں حضرت زبیر بھی شامل تھے، اور جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر بالکل غلط تھی، اور اس وجہ سے پھر سارے کے سارے جو لوگ واپس آئے تھے وہ قریش کے کسی نہ کسی فرد کی، کسی سردار کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور حضرت زبیر بن عوام نے زمع بن اسود کی پناہ حاصل کی تھی۔ اور حضرت صفیہ بیٹے کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئیں، بہت شکر ادا کیا انہوں نے، اور اسی زمانے کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کر دی، اور اس طرح سے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی سمدن بن گئی۔ حضرت صفیہ جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے راستے کے اندر، تو اس وقت حضرت زبیر تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں تھے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، تو حضرت زبیر تجارت سے واپس آ رہے تھے، اور راستے میں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کچھ جو تھے وہ تحائف یعنی کپڑوں کا جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے، تو بہت اعلیٰ کپڑے جو ہیں وہ تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کیے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہی وہ لباس تھا، سفید لباس، جس کو پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ قباء کے اندر جب وہ داخل ہوئے تھے تو آپ نے وہی سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جب حضرت اسماء اور حضرت صفیہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پھر ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں پیدا ہو رہی، اور ان کی پیدائش سے تو مسلمان اتنا خوش ہوئے تھے کہ جوش انبساط کے اندر انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اس آواز کے ساتھ کہ ارد گرد کے پہاڑ تک گونج اٹھے تھے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اپنے بھائی حضرت حمزہ کی شہادت پر جو مرثیہ کہا تھا، اس میں ایک شعر کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا تھا، ان یومن اتا علیک لیوم کورت شمسہ وکان مضیٰ، کہ آج آپ پر وہ دن آیا ہے کہ آفتاب سیاہ ہو گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ روشن تھا۔ اور غزوہ احزاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے حضرت زبیر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کی والدہ قلعے کی حفاظت کرنے میں کس طرح سے جو ہے وہ جانثاری کے ساتھ انہوں نے اقدام کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اچھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ نہایت زیرک تھیں، دور اندیش تھیں، شجاع تھیں، صابر تھیں، اور تمام عرب میں اپنے حسب و نسب اور قول و فعل کے اعتبار سے امتیازی درجہ رکھتی تھیں، اور شاعری کا ملکہ بھی ان کو حاصل تھا۔ بعض کتابوں میں ان کی شعروں کے چند مرثیے ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد عبد المطلب کی وفات پر بھی مرثیہ کہا تھا، جس کے یعنی جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رات کو ایک نوحہ کرنے والی آواز نے مجھے رلا دیا، وہ ایک مرد کریم پر نوحہ کناں تھی، اور اس حال میں
میرے آنسو موتیوں کی طرح میرے گالوں پر بہنے لگے۔ افسوس ہے اس مرد کریم کی موت پر جو بیہودہ نہ تھا۔ اس کی بزرگی کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ عالی نسب، جود و سخا کا مالک اور قحط سالی میں لوگوں کے لیے ابر رحمت تھا۔ بس اگر انسان کو اپنی قدیم بزرگی کی وجہ سے دوام ہوتا، لیکن دوام کی کوئی صورت نہیں، تو وہ مرد کریم اپنی قدیم شرافت اور فضیلت کی بنا پر بہت زمانے تک زندہ رہتا۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے بھتیجے بھی تھے، ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور ان کے شوہر کے بہنوئی بھی تھے، اور بچپن میں انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی، اور اس لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی، اور آپ اسی محبت کے اندر حضرت زبیر کو ابن صفیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضرت صفیہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا، اور انہوں نے اس وقت جو مرثیہ کہا، اس کے اشعار جو ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امید تھے، آپ ہمارے محسن تھے، ظالم نہ تھے، آپ رحیم تھے، ہدایت کرنے والے اور تعلیم دینے والے تھے۔ آج ہر رونے والے کو آپ پر رونا چاہیے۔ رسول اللہ، میری ماں، خالہ، چچا اور ماموں قربان ہوں آپ پر، اور میں اور خود میرا مال بھی۔ کاش اللہ ہمارے آقا کو ہمارے درمیان رکھتا تو ہم کیسے خوش قسمت ہوتے، لیکن حکم الہی اٹل ہے۔ آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ جنات عدن میں داخل ہوں۔ اور ایک اور مرثیہ آپ نے کہا جس کا مطلع ہے اے آنکھ، رسول اللہ کی وفات پر خوب آنسو کہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہیں، اور پھر جو ہے وہ دور فاروقی کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی۔ تقریباً 73 برس آپ کی عمر تھی، اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اور حضرت صفیہ کی جو اولادیں ہیں، عوام بن خویلد سے ان کے ہاں 3 بیٹے ہوئے تھے، حضرت زبیر، حضرت صائب اور عبد الکعبہ۔ اور جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں، محبت کی، اعلیٰ ظرفی کی، صبر کی، تربیت اولاد کی، اور وہ ساری خصوصیات جو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔